اپنے تمام کارکنوں سے گزارش کروں گا، اسلم گل صاحب، شرجیل انعام میمن صاحب، آپ سارے دوست، یہ جو آپ کے سامنے بندے کھڑے ہیں ان کو بٹھا دیں یہاں پہ. آپ بھی بیٹا بیٹھ جائیں، یا پیچھے چلے جائیں یا بیٹھ جائیں. آپ بھی جی، آپ یا بیٹھے ہیں یا سائڈ پہ جائیں. چلیں، شاباش، مہربانی. چلیے چلیے. آپ بھائی، آپ بھی نوجوان یا بیٹھے ہیں، یہ جو دونوں ٹوپی والا ساتھی ہے، آپ سائڈ پہ ہٹیے. یہ نوجوان کیوں کھڑا ہے کالی جیکٹ والا؟ بیٹھ جائیں. تھینک یو، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شرجیل انعام میمن صاحب، جناب رانا محمد فاروق صاحب، اسلم گل صاحب، حسن مرتضی صاحب، شہزاد سعید چیمہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران، کارکنوں، ساتھیوں، خواتینوں، حضرات، السلام علیکم. سب بھائی آپ سائڈ پہ ہٹ چلے، آپ کی مہربانی ہے. یہ جو باکر والے دوست ہیں ان کو سائڈ پہ کوئی کرسی دیں، آپ اس کرسی پہ چل کے بیٹھیں. تھینک یو. اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میں اس بات سے آگاہ ہوں، کافی دیر سے آپ باتیں سن رہے ہیں، اس لیے آپ کا صبر بھی اب بس ہوا پڑا ہے. لیکن آپ کو اگر حال میں بیٹھنا ہے اور گفتگو کا، خواتین میری آپ سے گزارش ہے، یہ جو میری بہنیں بیٹھی ہیں، کہ اگر آپ نے آپس میں گفتگو کرنی ہے تو ہم بند کر دیتے. یہاں پہ جو کون نوجوان ہے، او بیٹا آپ لوگ آپس میں خاموش ہو. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ آپ سب اب آپ کوئی 5-1 منٹ صبر کیجئے، آپس میں گفتگو بعد میں کر لیتے ہیں. آج ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اس کی باتیں کریں. چیمہ صاحب آپ بھی ان دوستوں کے ساتھ، شہزاد سعید، شہزاد چیمہ صاحب، شہزاد چیمہ صاحب، میں آپ سے مخاطب ان دوستوں کو کہے آپ بھی سائڈ پہ بیٹھا بیٹھے اور باتیں نہیں کریں. مہربانی، آپ خود ایک مثال بنیں. آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، آئیے پہلے اپنے ان بھائیوں کا شکریہ ادا کریں، اپنے چیئرمین کا شکریہ ادا کریں، جناب آصف زرداری صاحب کا شکریہ ادا کریں، ہم شرجیل انعام میمن صاحب کا شکریہ ادا کریں، اپنی سوشل میڈیا ٹیم کا شکریہ ادا کریں، شہزاد سعید چیمہ صاحب کا شکریہ ادا کریں، اور ہر اس کارکن کا، ہر اس بیٹی اور بیٹے کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے آج کی اس تقریب کو کامیاب بنانے کے لیے یہ انتظامات کیے ہیں اور دور دراز سے یہاں تشریف لائے ہیں. نہیں خاموش رہو بھائی، تم کون ہو، کیوں باتیں کر رہے ہو؟ نیچے چلے جاؤ. گزارش یہ ہے کہ آج یہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا بڑا دیرینہ مطالبہ تھا، اور شرجیل صاحب میں پیپلز پارٹی کے پورے پاکستان اور خاص طور پہ پنجاب کے کارکنوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس مہم کا بیڑا اٹھایا ہے، اور میں قیادت کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ ذمہ داری آپ کو دی. اور آپ کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب جب کوئی ذمہ داری آپ کو ملی ہے آپ نے اس کو بخوبی نبھایا ہے. اور یہ سیکٹر آج میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا کے اس دور میں، میڈیا کے اس دور کے اندر بنیادی طور پہ لوگوں تک اپنی بات کمیونیکیٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھیوں، یہاں تو لوگ جھوٹ بیچ رہے ہیں، یہاں تو لوگ شراب بیچ رہے ہیں، خواب بھی نہیں. ہمارے پاس تو حقائق ہیں، ہمارے پاس تو ماضی ہے، ماضی قریب ہے، ہماری حکومتیں ہیں، ہمارے اپوزیشن کے ادوار ہیں، ہمارے اسلاف کا ورثہ ہے. اور آج پاکستان جس بحران کا شکار ہے اس کے اندر بھی اپنے اس نوجوان چیئرمین کی قیادت موجود ہے، اس کا واضح طور پہ ہماری واضح لائنز موجود ہیں. لیکن یہ بات درست ہے
کہ ہمارے مخالفین اپنے جھوٹ بھی بیچ رہے ہیں اور ہم اپنا سچ لوگوں تک نہیں پہنچا رہے. یہ کمی تھی جس کو پورا کرنے کے لیے شرجیل صاحب نے اس ذمہ داری کو اٹھایا اور آپ سب نے رسپونڈ کیا ہے. لیکن اس کو یہاں تک چھوڑ نہیں دینا, اس کو ایک تقریب سمجھ کے ختم نہیں کر دینا. ابھی بھی دیکھیں نا, میرے وہ بھائی بیٹھے آپس میں گپے لگا رہے ہیں. آپ یہاں اس فنکشن میں آئے ہیں, یہاں آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں تاکہ ہم یہ میسیجز لوگوں تک پہنچا سکیں. آپس میں گپے تو لگاتے ہی رہتے ہیں ہم. سو میری گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کسی سے سند کی ضرورت نہیں ہے. ایک واحد جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے نوجوانوں, جس کو آج پیپلز پارٹی کا بدترین مخالف وہ بھی کہتا ہے کہ شہید بھٹو سے بڑا محسن پاکستان کوئی نہیں تھا, جو کہتا ہے آج بھٹو شہید کی شہادتیں ہم دیں, ہم ان کی تعریفیں کریں تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن جب وہ جو بھٹو شہید کے قتل پہ مٹھائیاں بانٹتے تھے, جب وہ شہید بھٹو کی تعریفیں کرتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, تو ہم تاریخ کے سامنے سرخرو ہوتے ہیں. ہمیں اپنے قیادت کی صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ ہماری صفائی دے رہی ہے, ہمارے مخالف ہماری صفائی دے رہے ہیں. بتاؤ آج مجھے کون سی جماعت ہے جو آج بھٹو شہید پہ اعتراض کرتی ہے؟ کون سی جماعت ہے جو بی بی شہید کی تعریفیں نہیں کرتی, جو کہتے ہیں کہ آج اس بحرانی دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی قیادت چاہیے تھی؟ کون سا وہ بندہ ہے جو آج ہمارے نوجوان چیئرمین کا ان کی قابلیت کی تعریفیں نہیں کرتا؟ کون سی وہ جماعت ہے, کون سا وہ میڈیا ہے جو آج اس دور میں حکمت کی مثالیں دیتا ہوا آصف علی زرداری کی تعریفیں نہیں کرتا؟ ہمارے پاس کیا نہیں ہے کوئی ہمسا؟ اگر کسی اور کے پاس ہے تو لے کے آیا تھا ایک ڈگڈگیاں بجاتا, روز یو ٹرن لیتا, روز پاکستان کے لوگوں کو شراب دکھاتا. یاد رکھو, سیاسی جماعتیں خواب دکھاتی ہیں, مستقبل کے خواب دکھاتی ہیں, اس کے لیے جدوجہد کرتی ہیں, اس کے لیے کوششیں کرتی ہیں, اس کے لیے منشور بناتی ہیں, اور پھر لوگوں کو اکٹھا کر کے ملک کے مسائل کا حل نکالتی ہیں. یہ خواب دکھانا ہوتا ہے, خوابوں کی تعبیریں ملا کرتی ہیں میرے ساتھیوں. لیکن جو شراب دکھاتے ہیں ان کو نہ اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے, نہ وہ قوموں کو منزل کے نشان دے سکتے ہیں. لہذا آج 5 سال کے بعد عمران خان پھر کہاں کھڑا ہے؟ پھر ایک مثال ہے, آج نئے وعدے کر رہا ہے. لوگ پوچھتے ہیں بھائی اگلی تو تعریفیں بعد میں کرنا نا, میں کیا کروں گا؟ نئے منشور بعد میں دینا. یہ بتاؤ خیبر پختونخوا میں تم 9 سال حکومت میں رہے ہو, کیا کارکردگی ہے؟ کتنے ہسپتال نہیں بنائے ہیں, کتنی سڑکیں نہیں بنائی ہیں, کتنی درسگاہیں نہیں بنائی ہیں؟ بتاؤ تو صحیح نا قوم کو. 9 سال تک وہاں تم حکومت میں رہے ہو, پاکستان میں 4 سال حکمران رہے. کوئی ایک پروجیکٹ, کوئی ایک منصوبہ, کوئی ایک منصوبہ اگر عمران خان کے اپنے کردار میں اور کریڈٹ میں ہے تو بتا دو, سوائے اس کے کہ اپنے مخالفوں کو گالیاں دو, سوائے اس کے کہ آپ اپنے مخالفوں کی کردار کشی کرو, سوائے اس کے کہ آپ ان کو جیلوں میں ڈال کے اذیتیں دے کے خوشیاں محسوس کرو. عمران خان قوموں کی تقدیریں یوں نہیں بدلا کرتی, تاریخ میں قومیں یوں نہیں یاد کیا کرتی, بلکہ لوگوں کے کاموں کو, کرداروں کو, ان کی عظمتوں کو تب یاد کیا جاتا ہے جب ان کے ساتھ خدمات کے سلسلے ہوتے ہیں. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, نوجوانوں, بچوں بچیوں, یاد رکھو بھٹو شہید سے لے کے آج تک پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے انمٹ نشان اور بے شمار خدمات ہیں. آج تک کوئی جماعت
پاکستان پیپلز پارٹی کی خارجہ پالیسی کے طے کیے ہوئے اصولوں سے باہر نہیں نکل سکی۔ آج تک پاکستان کی اس وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بڑے چیمپئن آئے نا، سب سے پہلے پاکستان والے بھی آئے، یہ مدینہ کی ریاست کے ڈھول رچانے والے بھی آئے، یہ وہی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک اسلامی نظام پہ ڈھکڈھکی بھی جاتا آیا تھا۔ قوم اسلامی نظام کے نام پہ جذباتی ہے، مذہب کے نام پہ جذباتی ہے، وابستگی ہے، اس کے لیے ہماری نسلیں قربان ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ مدینہ کی ریاست کے نعرے ضیاء الحق نے بھی لگائے تھے، نظام مصطفیٰ کی باتیں اس نے بھی کی تھیں، اسے بھی اقتدار ملا، نہ مدینہ یاد رہا، نہ مدینہ کی ریاست یاد رہی، نہ اسلام، نہ اسلامی نظام یاد رہا۔ آج عمران خان بتاؤ قوم کو، تم نے 4 سال میں کوئی ایک قدم اٹھایا ہو مدینے والے کی ریاست کے نام پہ؟ کوئی ایک تمہارا کام ہو، کوئی ایک قانون سازی کی ہو؟ ارے مدینے والا تو ساری دنیا کو سچ بولنا سکھاتا رہا، وہ کہتا تھا سولی پہ چڑھو سچ بولتے رہو۔ ارے تم کیسے لیڈر ہو، نام مدینہ کی ریاست کا لیتے ہو اور ہر بات پہ یو ٹرن لیتے ہو؟ کیسے لیڈر ہو؟ اسی لیے اب تمہیں گھبراہٹ ہے، تمہیں پتا ہے کریڈٹ ہے کچھ نہیں، کردار ہے کچھ نہیں، میرے پاس لوگوں کو بتانے کے لیے ہے کچھ نہیں، تو پھر کرنا کیا ہے؟ آج تم نے پاکستان کو جن بحرانوں کا شکار کیا ہے، اب تم اس سے بڑے بحران پیدا کرنا چاہتے ہو۔ یاد رکھو یہ سرمایہ داری نظام جو ہے، یہ معاشی نظام کی بھی ایک صفت ہے، معاشی نظام کی بھی ایک صفت ہے۔ یہ معاشی نظام بڑے بحران پیدا کرتا ہے، یہ اس کی صفت ہے، اور اس کا سلوشن نہیں دے سکتا۔ جب وہ بحران اپنی انتہا کو پہنچتے ہیں تو پھر وہ ایک اس سے بڑا بحران شروع کر دیتا ہے، تاکہ وہ بڑے بحران میں چھوٹے بحران چھپ جائیں، لوگ ایک نئی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔ یہی عمران خان کا کمال ہے، یہی اس کا کام ہے۔ وہ ایک نعرہ لگاتا ہے، 2 4 10 دن اس نعرے کو چلاتا ہے، جب اس کی حقیقت عیاں ہونے لگتی ہے تو اس وقت اس نعرے کے بعد ایک نئی بات شروع کر دیتا ہے، ایک اور ڈگڈگی بجانی شروع کر دیتا ہے، اور اس کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اس کو لے کے چل پڑتے ہیں۔ اور ہمارے میڈیا والے دوستوں سے بھی گلائی ہے چھوٹا سا، لیکن آپ بھی، وہ غلط بات کہتا ہے تو بھی اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں، وہ سچ کہتا ہے تو بھی اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن میرے ساتھیوں، سوال یہ ہے کہ آج ہمیں اس سے بار بار پوچھنا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پوچھنا ہے۔ آپ نے پاکستان کو آج جن بحرانوں کا شکار کیا، جب ہماری حکومت آئی، اس حکومت کے آنے پہ لوگ کہتے ہیں جی آپ نے حکومت کیوں لے لی؟ پیپلز پارٹی کے ساتھی بھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ حکومت آپ نے کیوں سنبھالی تھی؟ آپ کو پتا نہیں تھا کہ بڑے چیلنجز ہیں؟ آپ کو پتا نہیں تھا کہ بڑی معاشی حالات خراب ہیں؟ پاکستان میلٹ ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے؟ آپ کو پتا نہیں تھا کہ دنیا میں بحران ہے؟ آپ کو پتا نہیں تھا؟ ہم انہیں کہتے ہیں ہاں ہمیں پتا تھا، ہم نے یہ نہیں ہے کہ اقتدار کے نشے کے لیے حکومت لی ہے، ہمیں اس بات کا ادراک تھا کہ پاکستان خدا نخواستہ کسی گہری کھائی میں گرنے لگا ہے، اور عمران خان اس کو اسٹیج پہ لے آیا تھا اس لیے کہ پاکستان کے خارجہ تعلقات امریکہ ہو، یورپ ہو، چین ہو، عرب ممالک ہو، فار ایسٹ ہو، ان سارے دوستوں نے پاکستان سے قطع تعلقی کر لی تھی۔ وہ جو ہر وقت کے ٹائم ٹیسٹڈ دوست تھے وہ چھوڑ کے ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے۔ فیٹف ہو، IMF ہو، باقی تمام ادارے پاکستان کا ساتھ دینے سے انکار کر رہے تھے، اور پاکستان ایٹ ورج آف ڈیفالٹ تھا۔ اس وقت بھی عمران خان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ میں اب کیا کروں، میں اس ملک کو سنبھالنے کے لیے کوئی کوششیں کروں، میں اپنا وتیرہ بدل لوں۔ لیکن عمران خان نے ایک اور ٹرک کھیلنا چاہا، اور اس نے چاہا، وہ الیکشن کمیشن پہ حملہ آور ہوا، اس نے پاکستان کی فوج کے ساتھ لڑائی شروع کی، اور اس کی خواہش تھی کہ پاکستان کی فوج میں وہ اپنی مرضی کی تبدیلیاں کرے، اپنی مرضی کے لوگوں کو مسلط کرے، وہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین اور پورے کمیشن کو تبدیل کر کے اپنی مرضی کے لوگ لے کے آئے، وہ اپنی مرضی کی فہرستیں بنائے،
وہ اپنی مرضی کا الیکشن کرا کے پھر 3/4 یا 2/3 اکثریت کے ساتھ وہ پاکستان کے اوپر مسلط ہو، وہ فسطائیت کی وہ تاریخ رقم کرے. یہ رقم ہوتی تو ہم اس کا سیاسی مقابلہ کر لیتے، ہم اس کا انتخابات میں بھی مقابلہ کرتے، اب بھی کریں گے. لیکن میرے ساتھیوں، اگر اس کا یہ ارادہ کامیاب ہو جاتا تو خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوتا. اور جانتے ہو ڈیفالٹ کے معنی کیا ہیں؟ یہاں بڑے چیمپئن آتے ہیں، بیٹھ کے کہتے ہیں جی کیا فرق پڑتا ہے، دنیا میں بڑے ملک ہیں جو ڈیفالٹ کر گئے. اور بھائی سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا، دیکھ لو کیا حال ہے. وہاں تیل کی قیمتیں راتوں رات 3 گنا ہو گئی، کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہے، جابز نہیں ہیں، لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں اور عالمی اداروں نے ان پہ قدغنیں لگا دی ہیں. ان کی فوج کی کٹوتیاں ہو رہی ہیں، ان کے دفاعی نظام کے اوپر حرف لگا دیے گئے ہیں. پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس کے مشرق میں بھی خطرہ ہے، مغرب میں بھی خطرہ ہے. کیا ہم اپنے دفاعی نظام پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ایٹمی اثاثوں پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس چیزوں پہ جو شہید بھٹو کی دین ہے اس ملک کو، جو پیپلز پارٹی کی دین ہے اس ملک کو، کیا ہم پاکستان کے اس دفاع پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ اگر عمران خان کامیاب ہو جاتا، وہ اپنے ارادے پال لیتا، تو آج پاکستان خدا نخواستہ اس حالت کا شکار ہوتا. یہ کوئی ماما جی کا داستان ہے؟ دوسری طرف پاکستان کی اکانومی کا کیا حال تھا؟ پاکستان ریکارڈ قرضے، ہمیں تو روز تانے دیتے تھے کہ آپ کے دور میں بڑے قرضے لیے گئے، مسلم لیگ کو بڑے تانے دیتے تھے بڑے قرضے لیے گئے. عمران خان پاکستان کی کل حکومتوں نے اپنے پورے پچھلے 60 سال کی یا 65 سال کی تاریخ میں جتنے قرضے لیے تھے، تم نے 4 سال کے اندر اندر اس کا 70% قرضہ لیا ہے. 20,000 ارب روپے سے زیادہ قرضہ لے کے تم نے پاکستان کے ایک ایک بچے کو آج جس طرح مقروض کیا ہے. آج پاکستان اسی بے بسی کی تصویر ہے. آج ہم بار بار ہمارے چیئرمین جب آئے تو ان کے سامنے کیا چیلنجز تھے؟ ہے کوئی ان جیسا؟ آج ساری دنیا تعریفیں کر رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی حکمت و دانائی سے اپنے ورثے کے مطابق اپنے نانا اور اپنی والدہ کی اسی خارجہ پالیسی کو لے کے چل کے آج بیٹا میرے بات، آج انہوں نے لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، عالمی ادارے تعریفیں کر رہے ہیں کہ بلاول صاحب نے چند ماہ کے اندر اندر پاکستان کی فعال خارجہ پالیسی اپنائی ہے. وہ ممالک جو عمران کے دور میں پاکستان سے ناراض تھے، آج چائنا بھی آپ کے دوبارہ ساتھ کھڑا ہے، آج امریکہ بھی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، آج IMF سے معاہدے بھی دوبارہ تجدید ہو رہے ہیں، آج چائنا اور سعودی عرب بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آج دبئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور ساری دنیا کے ادارے پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہیں. آج عمران خان، یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہم تعریفیں کر رہے ہیں اپنے چیئرمین کی تو کیا مانے. آج ہمارے مخالف تعریفیں کرتے ہیں، ہماری مخالف سیاسی جماعتیں تعریفیں کرتی ہیں. یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ ہمیں بتانا ہے کہ یہ ہے وہ نوجوان جو ہمارا مستقبل ہے، جو ہمارے پاس مستقبل کی کنجی ہے. ایسے ہی جیسے اس کا نانا تھا، ایسے ہی جیسے اس کی ماں تھی، ایسے ہی جیسے اس کے باپ کی حکومت تھی. کہتا ہے پاکستان میں وراثتی نظام ہے. یہ بھی ہم پہ بڑے الزام لگتے ہیں کہ جی یہ کیا طریقہ ہے. میڈیا والے بھی دوست بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بڑی پروگریسو جماعت بنتی ہے، پیپلز پارٹی کے دور میں بڑی باتیں ہوتی ہیں انقلاب کی، لیکن پیپلز پارٹی میں وراثتی نظام ہے. وہ بھائی ہمارے ہاں وراثتی نظام نہیں ہے، ہمیں اقتدار نہیں ملتے. پیپلز پارٹی کو 1970 میں بھی ٹوٹا ہوا ملک ملا تھا، ہاری ہوئی فوج ملی تھی، دشمن کے قبضے میں علاقے ملے تھے. اس وقت بھی ہمیں ایک مایوس قوم ملی تھی، اس وقت بھی ہم نے وہ ذمہ داری نبھائی تھی. اور اس ہاری ہوئی قوم کو، اس ہاری ہوئی فوج کو، اس ڈیمورلائز قوم کو کھڑا کر کے 5 سال کے اندر اندر، 4 سال کے اندر اندر شہید بھٹو نے عالم اسلام میں
اور پوری دنیا میں اس پاکستان جس کو کہا جا رہا تھا اب یہ بچے گا کہ نہیں، اس کو دنیا کے سامنے ایک مضبوط اور طاقتور ملک کے طور پہ کھڑا کیا. اس نے مسلمانوں کی لیڈرشپ فراہم کی. یہ تھا شہید بھٹو کا فلسفہ. آج ہمارے سامنے پھر وہی چیلنج ہے. بی بی شہید کی گورنمنٹ آتی ہے، ہمیں کیا ملا تھا؟ اقتدار ملا تھا؟ نہیں. اس وقت بھی ہمیں دہشت گردی ملی تھی، اس وقت بھی ہمیں طالبان ملے تھے، اس وقت بھی ہمیں کلاشنکوف کلچر ملا تھا، اس وقت بھی ہمیں ہیروئن کا کلچر ملا تھا، اس وقت بھی ایک برباد پاکستان کی سوسائٹی ملی تھی. اور ہم نے باوجود سازشوں کے، باوجود ہمارے خلاف سیاسی اور دیگر سازشوں کے، عدالتی سازشوں کے، 1.5 سال کا عرصہ بی بی شہید کو ملا، پھر 2.5 سال کا عرصہ ملا. آؤ ہم آج بھی چیلنج سے کہتے ہیں، ہمارے بھی تقریباً 4 سال بنتے ہیں. آؤ عمران خان ہمارے ساتھ ایک ایک دن کا حساب کرو. بی بی شہید کے 4 سال اور تمہارے 4 سال، ہم بتائیں گے تمہیں پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے. ہم پاکستان کو سنبھال کے سیدھا کرتے ہیں. یہ دوبارہ پاکستان کو پچھاڑنے کی کوشش، یہ ہمیں نہیں پچھاڑتے، یہ ہمیں نہیں توڑتے، یہ پیپلز پارٹی کو کمزور نہیں کرتے، یہ اس ملک کو کمزور کرتے ہیں. یہ مثال ہے، یہ تاریخ ہے. اس ملک میں جب جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے، پیپلز پارٹی نے آئین مضبوط کیا، وفاق مضبوط کیا، صوبوں کو حقوق دیے، نوجوانوں کو روزگار دیے، بہتر خارجہ پالیسی دی. اس ملک کے تاجروں نے پیسے کمائے، اس ملک کے نوجوانوں نے روزگار کمائے، اس ملک کے ملازموں کو تحفظیں ملی. یہ کس کے دور میں ہوا؟ دفاع مضبوط ہوا تو ہمارے دور میں. اسی طرح میں بات مختصر کر لوں، بڑی دیر سے آپ بیٹھے ہیں. یہ تو وہ داستانیں ہیں، ہم دنوں کھڑے رہے، باتیں نہیں ختم ہوں گی. لیکن میرے ساتھیوں، ان 2 ادوار کے بعد پھر بھٹو شہید کے نواسے کا دور آتا ہے. آصف زرداری صاحب کو کیا پاکستان ملا تھا؟ پرویز مشرف والا پاکستان؟ کیا پاکستان تھا؟ کشمیر کے اوپر سمجھوتا وہ کرے، الزام ہم پہ. پاکستان کو ہمارے ساتھی چھوڑ جائیں. پاکستان زرعی ملک ہوتے ہوئے باہر سے اجناس درآمد کر رہا ہو. گندم ہے تو باہر سے آئے، چینی ہے تو باہر سے آئے، پیاز ہے تو باہر سے آئے. وہ کاہے کا زرعی ملک رہ گئے تھے؟ پاکستان کا عالمی وقار ختم تھا. اور لوگ پھر ہمیں ایک چیلنج سے پاکستان ملا. پھر آصف زرداری صاحب نے اپنی حکمت سے سی پیک کا آغاز کیا، ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کے معاہدے کیے. اور ہم نے صرف باتیں نہیں کی، ہم نے صرف نعرے نہیں مارے، بلکہ ہم نے عملاً وہ معاہدے بھی کیے، ان اداروں پہ کام بھی کیا. اور اس کے بعد عمران خان تمہاری حکومت آتی ہے، تم پاکستان کو جن بحرانوں کا شکار کر کے جاتے ہو، آج پھر یہ اتحادی حکومت جناب بلاول بھٹو صاحب جس کے وزیر خارجہ ہیں، پیپلز پارٹی جس کا اہم حصہ ہے. نوجوانوں، ہمیں اس بات کا ادراک ہے، اس حکومت میں رہنا آپ کے لیے کوئی بڑا اٹریکٹیو کام نہیں ہے. آپ کو مختلف اضلاع میں شکایتیں، مختلف جگہ پہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو شکایتیں، لیکن ہم ایک اتحادی حکومت کا حصہ ہیں. ہم اپنی مصیبتیں جھیل لیں گے. ہم نے مارشل لا بھی تو دیکھے ہیں نا، ہم ضیاء الحق کے دور میں بھی تو زندہ رہے نا، ہم پرویز مشرف کے دور میں بھی تو زندہ رہے نا. ہم پھر جی لیں گے، لیکن ہمیں اس ملک کو بچانا ہے. اگر دوبارہ اس کی سازشیں کامیاب ہوتی ہیں تو اللہ نہ کرے، آج جن بحرانوں میں عمران خان تم نے پاکستان کو چھوڑا ہے، آج دیکھیں، آج اداروں کے ساتھ ٹکراؤ ہے. آج عدالتوں کے اندر ہونے والے فیصلے، اس کے اوپر صرف ہم ہی نہیں، ہم تو شاکی تھے ہی. ہمارے تو قتل کیے سپریم کورٹ نے، ہمارے تو شہید قائد کے قتل کے بعد آج تک ہم سپریم کورٹ سے یہی کہتے ہیں، حضور ہم کسی جج کو اس کی سزا نہیں دینا چاہتے، ہم کسی قبر پہ درے نہیں مارنا چاہتے، لیکن ہم تاریخ کو درست کرنا چاہتے ہیں، ریکارڈ درست کرنا چاہتے ہیں. ہمیں تو انصاف نہیں ملتا، لیکن عمران خان کے لیے دن میں 4 دفعہ رات بھر کو عدالتیں لگتی ہیں اور اس کو انصاف ملتے ہیں. لیکن آج اگر ہمارا یہ حال کیا تو ذرا غور کرو، آج پاکستان کا چیلنج کیا ہے؟ آج فوج کے ساتھ لڑائی شروع کی کس نے؟ عمران خان تم نے.
آج تم کہتے ہو کہ میں نے اسمبلیاں توڑی جنرل باجوہ کے کہنے پہ. تمہارا اپنا دماغ اس کا مطلب ہے کام نہیں کرتا تھا. تم کاہے کے لیڈر ہو؟ کیا ویژن ہے؟ وہ پی ٹی آئی کے نوجوانوں سے پوچھو تو صحیح نا. نہ تم حکومت بنا سکتے ہو، وہ بھی کوئی بنا کے دے. نہ حکومت چلا سکتے ہو، وہ بھی کوئی چلا کے دے. نہ حکومت گرا سکتے ہو، وہ بھی کوئی گرا کے دے. تم ہو کیا؟ آج سوال یہ ہے کہ پاکستان کو جو آج چیلنج ہے، آج اگر عدالت میں یہ مسئلہ بنا ہے، یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں نہ توڑتا تو آج پاکستان میں یہ آئینی کرائسس نہ پیدا ہوتا، یہ عدالتی بحران نہ ہوتا. عمران خان، تم نے تو پاکستان کو پہلے ہی بڑے بحران دیے تھے، یہی مہربانی کر دیتے. لیکن اس کے حل کے لیے بھی آج تو سب کہہ رہے ہیں نا، ساری جماعتیں، سارا میڈیا، سارے اس ملک کے دانشور کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. کون ہے جس نے ڈائیلاگ کیا؟ کون ہے جس نے ڈائیلاگ کی آواز دی؟ کون ہے جس کا ورثہ ڈائیلاگ ہے؟ بلاول بھٹو زرداری ہے جس کا ورثہ ڈائیلاگ ہے. آصف علی زرداری ہے جس کا ورثہ ڈائیلاگ ہے، جس کا ویژن ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے اندر ڈیبیٹ کی، بحث کی، اور یہ عدالت تو بہت بعد میں آئی، بہت بعد میں کمپٹیشن کرائی گئی، جس کے نتیجے میں ڈائیلاگ کی باتیں ہوئیں. پیپلز پارٹی کی قیادت نے تو، ویسے تو جب عمران کی حکومت آئی تھی تب بھی میرے چیئرمین نے کہا تھا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے، اقتدار شیئر کرنے کے لیے نہیں. اس کے جواب میں بھی تم نے گالیاں دی. زرداری صاحب نے بھی کہا، یہ حکومت آئی ہم نے پھر کہا عمران خان آؤ، اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو کے، تم نے مقدمات بنائے ہم جھیلیں گے، تم نے عدالتیں لگائیں ہم جھیلیں گے، تم نے ہماری توہین کی ہم جھیلیں گے. لیکن آؤ پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے اجتماعی سوچ کے تحت چلتے ہیں. آپ نے پھر گالیاں دی. آج بھی جب مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ میں ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتا تو وہ سیاسی ڈائیلاگ کی بات نہیں کر رہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں وہ سیاسی زیرت سے رہنما ہیں، وہ بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ڈائیلاگ نہیں چاہتا. وہ کہتے ہیں میں اس شخص کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتا. ہم نے ان سے بھی کہا کہ مولانا ہمیں بھی بڑے دکھ ہیں، ہماری بھی بہنوں کو، ہماری بھی ماں کو، ہماری بھی قیادتوں کو سالوں جیلوں میں رکھا گیا، ہمیں بھی روز گالیاں دی گئیں. لیکن اگر یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ ان کو پیغام دو نوجوانوں جو تمہیں کہتے ہیں کہ وراثتی نظام ہے، انہیں بتاؤ یہ ورثہ ہے، ہمیں ذمہ داری ملتی ہے، ہمیں حکومتی تاج نہیں ملتے. اور ہے کوئی اور جو آ کے یہ ذمہ داری اٹھائے؟ ہے کوئی اور جو اپنے سر کو آ کے پیش کرے کہ آؤ میرا سر بھی لینا ہے تو لے لو، لیکن میں اس ملک کو بچانا چاہتا ہوں؟ یہ ہے بلاول بھٹو کا ورثہ، یہ ہے اس کی وراثت. ہے کسی میں اور ہمت؟ ہے کسی میں اور دعویٰ؟ اور خان صاحب ہم تو جدوجہد والے ہیں، ہم جادو ٹونے والے نہیں ہیں، ہم تو محنت کرنے والے ہیں. ہم کوئی چیلوں کبوں کو گوشت کھلا کے جادو ٹونے سے ملک چلانے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ جادو ٹونے والے ڈرامے ہماری زندگیوں میں بھی بہت ہوتے ہیں. ہمارے لیڈر کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ ہم اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے آج بھی اس ڈائیلاگ کے عمل کا آغاز جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ساری سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ کا آغاز کیا. ہم چاہتے تھے کہ ہم بڑی ہارڈ لائنز ہیں، ہم اپنی اتحادی جماعتوں کو اس بات پہ قائل کر لیں، ان کو پہلے راضی کر لیں اور پھر خان صاحب سے بات کریں گے. ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ جلدی میں تھے، انہیں شاید اور جلدیاں ہیں، انہیں انتخاب کی بھی جلدیاں ہیں. اور ہمیں پتا ہے کہ آپ کو صرف پنجاب میں انتخاب کی جلدیاں ہیں، آپ کو پاکستان میں انتخاب کی جلدیاں نہیں ہیں. 90 دن صرف پنجاب کے لیے نہیں ہیں، 90 دن تو خیبر پختونخوا کے لیے بھی ہیں. اس کا تو کبھی ذکر نہیں ہوا، وہاں تو کبھی قانون نہیں بولا، وہاں تو کبھی سو موٹو نہیں ہوئے، چھوٹا موٹو کبھی وہاں نہیں ہوئے. لیکن ہم نے پھر بھی، ہمیں عدالتوں سے بہت گلے، ہمیں عدالت نے بلایا، ہم پھر عدالت میں گئے. سوال اٹھا کہ آپ کیوں گئے ہو؟
اس عدالت کے پاس کیوں گئے ہو جس پہ اعتراض اٹھاتے ہو؟ ہم اس لیے گئے کہ ہم اپنے بھٹو شہید کے قتل کے بعد بھی انہی عدالتوں میں گئے، کہیں اور تو نہیں جانا نا، ہندوستان کی عدالتوں کے پاس تو نہیں جانا، برطانوی عدالتوں کے پاس تو نہیں جانا، انہی عدالتوں کو درست کر کے انہی سے انصاف لینا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اگر ہم نے 18ویں ترمیم کی تھی، اب ہمارے دوستوں کو بھی اس بات کا ادراک ہو گیا کہ جو پیپلز پارٹی نے کیا تھا اس کو 19ویں ترمیم میں انڈو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا، اگر ہماری عدالتی تاریخ درست کرنے کے لیے عدالتی تقرریاں بہتر ہو جاتی تو پاکستان آج ان حالات کا شکار نہ ہوتا۔ نوجوانوں، آج آپ کا چیئرمین دن رات بھاگ رہا ہے، اس کی ایک ٹانگ چائنا ہوتی ہے، دوسری امریکہ، ایک ٹانگ اس کی سعودیہ ہوتی ہے، تیسری پاکستان میں، ایسے ہی وہ ہر وقت بھاگ رہا ہے اور اپنی صحت کو اپنی ساری زندگی اس نے جھونکی ہوئی ہے۔ یہ کوئی آسان کام تھا جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے کہ وہ ایک جماعت کے چیئرمین ہوتے ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہوتے ہوئے ایک اتحادی حکومت میں وزیر بنے؟ اس پہ بڑی بحث ہوئی، لیکن انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی۔ ہم نے کہا جناب چیئرمین ہمیں یا یہ ذمہ داری اٹھائیں یا ہمیں بتائیں اس وقت کی ساری قیادتوں میں کون ہے جو یہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہے؟ ہمارے پاس اور کوئی نہیں، انہوں نے ہی آگے ذمہ داری کو نبھایا ہے اور ہماری کوشش آج بھی یہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے پیپلز پارٹی نے ہی آگے بڑھنا ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ شرجیل انعام میمن صاحب نے جو اپنی گفتگو میں بہت خوبصورت بات کی، ہم جھوٹ بیچنے والے نہیں ہیں، ہمارا ماضی بیٹا اور نوجوان، ہیلو گپیں باہر، ہمارا ماضی صداقت ہے، ہمارا حال صداقت ہے، ہمارا مستقبل کا خواب صداقت ہے۔ ہم نے جھوٹ کی سیاست نہیں بیچنی، نہ ہمارا ماضی ہے، نہ آج ہے، نہ مستقبل ہے۔ سو ہمیں حقائق لوگوں تک پہنچانے ہیں۔ اور نوجوانوں، اب ہوں عمرانی بھی جڑے نے نا ٹڈو رجے نے، انہوں نے بھی پتا ہے کہ جنوں سب تو بڑا ڈاکو کہندا ہے انہوں پنجاب دا صدر بنا کے عمران خان دستے صحیح تو کہڑے انصاف دیاں گلاں کرنا ہے؟ وہ دسو تے پوچھو تے صحیح وہ کولوں۔ وہ کہندے ہو وراثتی نظام پیپلز پارٹی دا، شاہ محمود دے حلقے چوں دے پتر نوں ٹکٹ نہ دیندے ہو، وہ دی دھی نوں ٹکٹ نہ دیندے ہو، وہ باقی حلقیاں دے وچ کیڑا ایم این اے ایم پی جن نے اپنی اولاد کو ٹکٹ نہیں دوایا؟ یہ وراثتی سیاست نہیں، تنوں پیپلز پارٹی نظر آتی ہے، وہ پیپلز پارٹی تے قربانیاں دی تاریخ ہے۔ سانوں کسے پھلاں دے تاج نہیں پیوائے، اسی ہے سولی نے، سولیاں نے، ذمہ داریاں نے، یہ کنڈیاں دے تاج نے، ساری ہر نسل نے انہوں ذمہ داری نال اپنے سر تے رکھا ہے اور عزت نال انہوں نبھایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ہمیں گالیوں کے جواب میں بیٹا ایک آخری بات یاد رکھو، جب گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس آرگومنٹ ختم ہو جاتا ہے، بدتمیزی وہ کرتا ہے، مکہ وہ مارتا ہے جس کے پاس گفتگو کرنی ختم ہو جاتی ہے۔ اور پیپلز پارٹی کے پاس نہ آج گفتگو ختم ہے، نہ کل گفتگو ختم ہے۔ ہم نے برداشت اور تحمل سے حقائق قوم کے سامنے رکھنے ہیں۔ اپنے پڑھے لکھے نوجوان ساتھیوں، بچے بچیوں، خواتین و حضرات کو اس کے سہار سے اور اس کے وہ جو جادو ہے اس سے باہر نکالنا ہے۔ اس لیے کہ جو ہیجان پیدا ہوا ہے قوم میں، ہیجان کے عالم میں عقل اور منطق ایک طرف رکھ دی جاتی ہے، صرف جذبات حاوی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے عقل و منطق کے ساتھ، ہم نے اسلوب کے ساتھ، ہم نے تہذیب کے ساتھ، ہم نے حقائق قوم کے سامنے رکھنے ہیں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آج گلی گلی، آج کریا کریا ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے کہ آئین کی حکمرانی کی بات ہو تو پیپلز پارٹی، رول آف لا کی بات ہو تو پیپلز پارٹی، بہتر خارجہ پالیسی کی بات ہو تو پیپلز پارٹی، آصف زرداری صاحب ہوں تو وہ قوم کو اپنی بزرگانہ شفقت اور اپنے تجربے سے، اور اگر بلاول بھٹو زرداری ہوں تو وہ اپنے ورثے، اپنے انٹلیکٹ، اپنی عقل کی بنیاد پہ اور اپنے جذبوں سے اس ملک کو اس بحرانوں سے نکالنے کا راستہ دے رہے ہیں۔ یہی راستہ ہے۔ میں پھر
शर्जील साहब, आपकी सारी टीम का, मैं आप सबका नाम नहीं ले सकता। आपसे पहले जब आपने ये काम शुरू किया तो हमारा सोशल मीडिया विंग बड़ा छोटा सा था, चंद लोगों पे मुश्तमिल था, वॉलंटियर्स थे, आज भी वॉलंटियर्स हैं, लेकिन मैं उनको भी दाद देना चाहता हूं कि मुश्किल तरीन हालात में, बेसरो सामानी में उन बच्चे बच्चियों ने, नौजवानों ने बड़ी मेहनत के साथ हमारी इस महाज को संभाला है। अब आप आए हैं, आपने एक नया जहान खोला है, आपने हम सबको मुज्तमे किया है। इंशाअल्लाह हम एक एक जमात के एक एक प्रोपेगेंडे का मुकाबला करेंगे। मैं उन सब नौजवानों को भी मुबारकबाद देता हूं, शाबाश कहता हूं, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं, क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूं। राना साहब आपका शुक्रिया, हसन मुर्तजा साहब आपका शुक्रिया। आप तो हमेशा चेयरमैन से लड़ते थे कि जनाब अपनी मीडिया टीम को ठीक करें, यही हमारा काम था। मैं आप सबको इस दुआ के साथ कि हमने अपने चेयरमैन के इक़्तिदार के लिए काम नहीं करना, हमारी मंजिल शहीद भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो को इक़्तिदार में लाना नहीं है। हमारी मंजिल इस मुल्क को इन बहरानों से निकालना है, और वो सिर्फ एक शख्स निकाल सकता है। वो आएगा, उसकी मां आई थी तो उसने बहरानों से निकाला था, उसका नाना आया था तो उसने बहरानों से निकाला था, उसका बाप आया था तो उसने बहरानों से निकाला था। आज बिलावल आएगा तो बहरानों से निकालेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमने बिलावल को इक़्तिदार में लाना है। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। हमेशा जीते रहिए, खुश रहिए, सच बोलिए और सच के साथ खड़े रहिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कायरम साहब का। इट्स ऑलवेज अ ट्रीट फॉर अस